प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। आज शुभ हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं और सारा इज्जत जलाल खुदावंद को देते हैं। वही मुबारक खुदा है, वही भला खुदा है, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं। आज शुभ 6:30 बजे हम आपको गुड मॉर्निंग कहते हैं, सारा जलाल यीशु को देते हैं। आए उसकी बंदगी, उसकी सताइश करते हुए आगे बढ़ेंगे और उसी की महिमा गाएंगे और उसके नाम को जलाल देंगे। आए खुदावंद की तारीफ करें। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। मुसीबत दे विच फसिया दुखियारा, दुख विच धसिया। मुसीबत दे विच फसिया दुखियारा, दुख विच धसिया। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी बख्शेगा। खलासी देवेगा खुदा, बुलंदी बख्शेगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। अपने असीरां नूं खुदा कदी समझेगा। खुदा दे नाती है जुबान, तद करेगी तारीफ बयान। खुदा दे नाती है जुबान, तद करेगी तारीफ बयान। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसकी गावांगा। शुक्राने मैं मनावांगा, बुजुर्गी उसकी गावांगा। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी समझेगा। ऐ गल यहोवा दे हजूर हाफत के हुंदी है मंजूर। ऐ गल यहोवा दे हजूर हाफत के हुंदी है मंजूर। ते ढगे बच्चे खूब तैयार, हुण सब खुरवाने ते सिंगदार। ते ढगे बच्चे खूब तैयार, हुण सब घरवाले ते सिंगदार। रब सचमुच उस दी सुनदा है, दुआ जो उस तो मंगदा है। अपने असीरां नूं खुदा हकीर न कदी
ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਦਿਲ ਵੇਖਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਦਿਲ ਵੇਖਣਗੇ ਤੇ ਵੇਖਣ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਰਾਇਆ ਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਰਾਇਆ ਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਕੀਮ ਨਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਕੀਮ ਨਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ ਤੇ ਬੁੱਝੇ ਦਿਲ ਵੇਖਣਗੇ ਖੁਸ਼ ਹੋਵਣ ਮਾਰੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਰਾਇਆ ਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਢੂੰਡਦੇ ਰਾਇਆ ਹੋਵਾ ਦਾ ਦਿਲ ਜ਼ਿੰਦਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਰੱਬ ਸੱਚਮੁੱਚ ਉਸ ਦੀ ਸੁਣਦਾ ਹੈ ਦੁਆ ਜੋ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਅਸੀਰਾਂ ਨੂੰ ਖੁਦਾ ਹਕੀਮ ਨਕਦੀ ਸਮਝੇਗਾ प्रेज द लॉर्ड। याद रखिए कि हम शुभ सवेरे खुदावंद की इबादत करते हैं उसके दिए हुए फजल से, और ये भी याद रखिए कि इबादत जो है वो एक बहुत पाक फरीज़ा है जिसको उसके दिए हुए फजल से हम करते हैं। और ये भी याद रखिए कि जो प्रस्तिश, जो इबादत, जो तिलावत, जो अपना वक्त हम खुदावंद को देते हैं, खुदा उसे कभी हकीर नहीं समझता है। हालेलुया। हो सकता है हमारी इबादत करने से, आपकी इबादत करने से बहुत सारे लोग इब्लीस उनके जहन में, दिल में ये ख्याल डालता हो जस्ट मे बी वी आर टाइम वेस्टिंग, वी आर वेस्टेड टाइम, तो इस तरह का शायद वो सोचते हों, लेकिन ऐसी बात नहीं है। खुदा अपने असीरों को कभी हकीर नहीं जानता और खुदा उनकी दुआओं को सुनता है, जवाब देता है। हालेलुया। आए तिलावत खुदाबंदी करें इंजील मुकद्दस में से पहला करंथियों का ख़त शुक्रगुजारी करते हैं 12वें चैप्टर के लिए, और 12वें चैप्टर की आज हम जो है 9वीं आयत से तकरीबन 10वीं 11वीं 12वीं 13वीं 14वीं आयत तक हम देख लेंगे। राइट, आए बिनिश के साथ मिलकर तिलावत खुदाबंदी करते हैं। जी, आप भी मेरे साथ बाइबल मुकद्दस को निकालिए। पहला करंथियों उसका 12वां बाब उसकी 9वीं आयत से 14वीं आयत तक। किसी को उस रूह से ईमान और किसी को उसके रूह से शिफा देने की तौफीक, किसी को मौजज़ों की कुदरत, किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज़, किसी को तरह तरह की ज़ुबानें, किसी को ज़ुबानों का तर्जुमा करना, लेकिन ये सब तासीरें वही हैं, वही एक रूह करता है और जिसको चाहता है बांटता है। क्योंकि जिस तरह बदन एक है और उसके अज़्ज़ा बहुत से हैं, और बदन के सब अज़्ज़ा को बहुत से हैं, मगर बाहम मिलकर एक ही बदन है, इसी तरह मसीह भी है। क्योंकि हम सब ने ख्वा यहूदी हों, ख्वा यूनानी, ख्वा गुलाम, ख्वा आज़ाद, एक ही रूह के वसीला से एक बदन होने के लिए बपतिस्मा लिया, और हम सबको एक ही रूह पिलाया गया। चुनाचा बदन में एक ही अज़ू नहीं बल्कि बहुत से हैं। 14वीं आयत। जी जी। खुदावंद के पाकलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया।
प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। सो खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और उसी के नाम को जलाल देते हैं। आए जी, मुझे लाइव दे दीजिए। आए इंजील मुकद्दस को देखेंगे और आगे बढ़ेंगे। रोज़ की रोटी वो हमें खाने के लिए देता है ताकि हम आहिस्ता आहिस्ता उसके जलाल के लिए बढ़े। शुक्रगुजारी करते हैं कि खुदावंद हमें अपने फजल दिए हुए फजल से अपने कलाम को सीखने के लिए फजल देता है। तो हमने कल जो है वो रूह की बाबित बातें की। तो चौथी, पाँचवीं आयत में और छठी आयत में हमने तसलीस को देखा और फिर उसके बाद हमने रूह की नेमतों पर बात की, जिसमें सबसे पहले 8वीं आयत में हिकमत का कलाम और फिर इल्मियत का कलाम। और अब हम देखते हैं 9वीं आयत को। आज हमने तिलावत किया है तो 9वीं आयत में जो है वो ईमान पर जो है वो अंडरलाइन करें। तो ईमान जो है वो एक नेमत है। तो आप ज़रा निकाल लीजिए 13वें बाब की दूसरी आयत, बिनीश इसकी पहले ग्रंथियों की 13वें बाब की दूसरी आयत। तो ईमान की को अंडरलाइन करें। ईमान एक नेमत है। रूह कुछ हमें नेमतों में से जहाँ इल्मियत का कलाम देता है और जहाँ पर वो हमें हिकमत का कलाम देता है, वहाँ पर ईमान की नेमत भी वो क्या करता है, दे सकता है और किसी को भी वो दे सकता है। तो ईमान की नेमत खुदा की तरफ से वो तौफीक है। क्या मतलब ईमान की नेमत का? कि जो खुदा की मर्जी की पैरवी में मुश्किल के पहाड़ों को हटा देती है। खुदावंद की पैरवी में हर मुश्किल पहाड़ को हटा दे, उसको ईमान की ताकत कहते हैं, उसे ईमान की नेमत कहते हैं। जरा पढ़िए 13वें बाब की दूसरी आयत। और अगर मुझे नबूवत मिले और सब भेदों और कुल इल्म की वाकफियत हो और मेरा ईमान यहाँ तक कामिल हो कि पहाड़ों को हटा दूं। आमीन। और मोहब्बत क्या है? ऐसा ईमान कि जो पहाड़ों को हटा दे। ये किसमें? खुदावंद यीशु मसीह की खुदा की मर्जी की पैरवी में अगर कोई मुश्किलात का पहाड़ है उसको हटा दे, उसको ईमान कहते हैं। सो खुदा की किसी हुक्म या वादे के जवाब में जो कलाम में या निजी तौर पर दिया गया हो, बड़े बड़े महार के सर करती है ये ईमान की नेमत। बड़े बड़े महार के जो है वो सर कर लेती है, इसको ईमान कहते हैं। सो जॉर्ज मुलर जो है एक ऐसा खुदा का खादिम है जो इसका आला नमूना, उसके पास ईमान की नेमत थी। अगर आपको बुक मिले, बड़ी आम क्रिश्चियन बुक में जो है वो जॉर्ज मुलर ईमान का सूरमा गिना जाता है, उसकी बुक अगर आपको मिले। वो एक ऑर्फनेज चला रहा था, तो खुदा ने उसे नेमत दी हुई थी कि वो खुदा के सिवा किसी को अपनी ज़रूरियात की खबर नहीं होने देता था। इस तरह वो 60 साल के अरसे तक 10,000 यतीमों की परवरिश करता रहा। कितने हजार? 10,000 यतीमों की वो परवरिश करता रहा। और कितने साल? 60 साल। और किसी को कभी उसने ज़रूरत नहीं बताई, तो खुदा ने उसको क्या किया? मुहैया किया। तो कैसे? ये ईमान के जोर पर उसने पहाड़ों को सर कर लिया और महार के मारे। सो आए उसके बाद देखें शिफा देने की तौफीक। किसकी तौफीक? शिफा देने की तौफीक। अच्छा, इसको अंडरलाइन करें। अच्छा, इसका ताल्लुक क्या है? मोजसात से है या शिफा देने की ताकत से है। सो ये नेमत क्या है कि पर इख्तियार रखना, किस पर? बदरूहों पर। सॉरी, ये शिफा देने की नेमत क्या है? बीमारों को या वीक हों फिजिकली या जो है वो किसी भी तरह से फिजिकली प्रॉब्लम हो, उसको कहते हैं शिफा की नेमत, जिनको वो क्या कर सके, खुदा ने उसको ताकत दी हो कि वो उसे क्या कर सके, बीमारों को अच्छा कर सके मोजज़ाना तौर से। सो आए उसके बाद 10वीं आयत पढ़े, उस पर अंडरलाइन करें जरा। हाँ जी, 10वीं आयत। किसी को मोजों की कुदरत को अंडरलाइन करें, मोजों की कुदरत को। ये रूल कुछ जो है वो देता। आगे पढ़िए। किसी को नबूवत, किसी को रूहों का इम्तियाज या किसी को तरह तरह की जुबानें, किसी को जुबानों का तर्जुमा करना। अच्छा, चले अब यहाँ पर अंडरलाइन करें 5 बातों पर। नंबर 1, मोजों की नबूवत, ये भी नेमत है। मोजों की कुदरत, ये भी नेमत है। फिर उसके बाद अंडरलाइन करें नबूवत भी एक नेमत है। फिर उसके बाद रूहों का इम्तियाज, राइट, इसको भी अंडरलाइन करें, तीसरी। और फिर तरह तरह की जुबानें, ये भी एक नेमत है, जुबानें बोलना एक नेमत है। फिर जुबानों का तर्जमा,
ये भी एक नेमत है। आए जरा इसको देखते हैं। सबसे पहले मोजों की कुदरत। मोजों की कुदरत, इनमें बदरूहों को निकालना है और मुर्दों को जिंदा करना है और अनासर कुदरत पर इख्तियार रखना। मतलब बाज़ दफ़ा बादल, बारिश, तूफान, हवाएं, ये भी क्या है, मोजों की कुदरत के मोजे के वसीला से होती हैं, रुकती हैं, थमती हैं, जारी होती हैं। इससे अलावा ऐसा हुक्म चलाना इसमें शामिल है कि आप कमांड करते हैं बीमारियों पर, हवाओं पर, कुदरत पर, फिजाओं पर, तो ये मोजसाना कुदरत होती है और फिर खुदा उसको क्या करता है, जवाब देता है। इमाल की किताब अगर आप 8वां बाब 6 और 7वीं आयत निकालिए, इमाल 8-7, तो वहां पर फिलिप्पस ने जो है इमाल 8वें बाब की 6 और 7वीं आयत, वहां फिलिप्पस ने सामरिया में मोजे दिखाए और इस तरह लोगों की अंजील की खुशखबरी सुनने पर आमादा हुए और खुदा ने उसे खास नेमत दी हुई थी, पतरस को, रसूलों को, और आज भी खुदा हमें इस नेमत के साथ मुख्तलिफ तरह से कुदरत के साथ इस्तेमाल करता है। हमारी फ्राइडे मीटिंग में एक बच्चा जिसके माँ बाप नहायत परेशान थे, और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो कल भी आया, उससे पहले भी, और वो बड़ी अजीब कंडीशन में थी। वो अपना सर नहीं उठा सकता था, वो चल नहीं सकता था, वो अपनी आंखें खुली नहीं रख सकता था। तो ये सारी चीज़ें उसमें शामिल थी। तो खुदावन ने क्या किया, अपनी कुदरत से उसको शिफा बख्शी। इससे अलावा मैं बता रहा था पिछले दिनों एक शिबी से जो है शहजाद सोना उसके बाप का नाम है, तो उस बच्चे को उसकी बीवी को लाए गए और डॉक्टर्स ने उन्हें जवाब दिया हुआ था और बहुत बुरी कंडीशन में थे। तो खुदावन ने मौजज़ाना तौर से दोनों को बचाया और हर तरह की कॉम्प्लिकेशंस को अपनी कुदरत से उसने क्या किया, ख़त्म किया। आए आगे बढ़ते हैं। तो पढ़िए इमाल 8वें बाब की 6 और 7वीं आयत। 8वां बाब 6 और 7वीं। और जो मौज से फिलिप्पस दिखाता था, जो मौज से फिलिप्पस दिखाता था, लोगों ने उन्हें सुनकर और देखकर बाला इत्तेफाक उसकी बातों पर जी लगाया। सुना। अब ये क्या हुआ कि जब मौजज़ात को देखकर फिर उसकी बातों पर जी लगाया। सम टाइम मौजज़ात खुदा की कुदरत आपकी तरफ मुतवज्जो करती है, अंजील की तरफ मुतवज्जो करती है, बादशाही की तरफ मुतवज्जो करती है। मैं आपको बताऊं, मौजज़ा पाना एक छोटा मौजज़ा है और मौजज़ा पाकर यीशु को पा लेना ये बहुत बड़ा और अबदी मौजज़ा है और हमेशा की शिफा का मौजज़ा है। हम ये देखते हैं हम ये देखते हैं कि खुदा किस तरीके से अपनी कुदरत को क्या करता है, जाहिर करता है। आए अब देखते हैं नबूवत। इस आयत में हमने 5 और नेमतों को देखा। तो नबूवत की नेमत जो है ये अपने बुनियादी मतलब में जो है के मुताबिक ये नेमत उस शख्स की निशानदेही करती है जिसको खुदा से बराह रास्त मुकाशफा हासिल होता हो और वो उसे दूसरों तक पहुंचाता है, उसको कहते हैं नबूवत। ऐसी बराह रास्त जो है खुदा का मुकाशफा जो उसे खुदा से मिलता है और फिर वो आप तक पहुंचाता है, तो उसको क्या कहते हैं, नबूवत कहते हैं। बाज़ दफ़ा नबी मुस्तकबिल के वाक़यात की पेशन गोई करता है। तो खुदा आइंदा आने वाले दिनों में किसी की ज़िंदगी में, चर्च में, शहर में, मुल्क में क्या करने वाला है, तो इसको नबूवत कहते हैं। अगर हम इमाल की किताब निकालें उसके 11वें बाब की 27वीं और 28वीं आयत, इमाल 11वां बाब 27वीं और 28वीं आयत अगर हम देखें तो वहाँ पर हम देखते हैं कि कैसे पेशन गोई की जाती है। 11वां बाब 27वीं 28वीं आयत पढ़ दीजिए। उन्हीं दिनों में चंद ही यरूशलेम से इंताकिया में आए। उनमें से एक ने, जिसका नाम अकबस था, खड़े होकर रूह की हदायत से जाहिर किया कि तमाम दुनिया में बड़ा काल पड़ेगा। आपने देखा वो रूहुल कुद्स में उसने पेशन गोई की कि तमाम दुनिया में क्या होगा, काल पड़ेगा। अकबस उसका नाम था जी। और ये 28वीं आयत होगी। हाँ जी। अच्छा, चलिए अब आप 21वें बाब की 11वीं आयत पढ़े। मैं थोड़ा सा आपको इसलिए बता रहा हूँ कि नए अहदनामे में कैसे लोग खड़े होकर नबूवत करते थे और पेशन गोई करते थे। तो ये नबूवत का हिस्सा होती है। मुकाशफा खुदा का बयान करना, खुदा के कलाम का मुकाशफा लेकर और देना एक दैवी नबूवत होती है। वो मुकाशफाती मैसेज
آپ پھر سنتے ہیں اور خدا کس طریقے سے مکاشفہ کلام کے وسیلہ سے کھول رہا تھا. ایک تو یہ نبوت کا طریقہ، ایک پیشن گوئی کرنا کسی کے حالات زندگی ملک شہر میں، جس میں سے ایک ہم نے دیکھی 21ویں باب کی 11ویں آیت 21-11. اس نے ہمارے پاس آ کر پالوس کو کمر بند یہودیہ جی سے آیا. اچھا 11ویں باب اچھی سے پڑھ دیجئے 11ویں آیت اوپر سے. اس نے ہمارے پاس آ کر پالوس کو کمر بند کیا اور اپنے ہاتھ پاؤں باندھ کر کہا، روح القدس یوں فرماتا ہے کہ جس شخص کا یہ کمر بند ہے اس کو یہودی یروشلم میں اسی طرح باندھیں گے اور غیر قوموں کے ہاتھ میں حوالے کریں گے. آمین. اب یہ دیکھیں یہ بھی نبوت ہے. اس نے ایک پٹخا لیا اور اپنی کمر سے باندھا اور اس نے کہا جس کا یہ ہے اور اس کے ساتھ ایسا ہوگا. اس نے پیشن گوئی کی. تو یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ نبوت اس طریقے سے وہ کی جاتی تھی. پھر اس سے علاوہ لیکن ایسے اوقات صرف خدا کی مرضی یا سوچ کا بیان کرتے تھے. ٹھیک ہے، یہ نبوت کا مطلب ہے جب خدا کی مرضی ظاہر کرنا، پیشن گوئی کرنا یا اس کی سوچ کو بیان کرنا. رسولوں کی مانند ان کو بھی کلیسیا کی بنیاد کی فکر ہوتی تھی. لیکن بنیاد کیا ہے؟ افسیوں 12ویں باب کی 20ویں آیت ذرا پڑھیے. بنیاد ہمارا خداوند یسوع مسیح ہے. وہ خود تو بنیاد نہ تھے لیکن وہ خود خداوند یسوع مسیح کے بارے میں تعلیم دیتے تھے. لیکن اس دوران روح القدس انہیں خدا کی سوچ، خدا کی مرضی، پیشن گوئی یا مکاشفہ جب کوئی دیتا تھا تو وہ تب ایسا کرتے تھے. اب میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں. نبوت کرنے کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ بس آ کے آئی کام کرتا رہے. اسے نبوت نہیں کہتے. اصل میں یہ جو نبوت کرتے تھے ان کا مین جو خدمت یا کام تھی وہ یسوع مسیح، لوگوں کو یسوع مسیح بتانا، بنیاد بتانا، چٹان پر لے کر آنا. لیکن میں آج کل دیکھتا ہوں نبوت کرنے والے جب آپ کی کلیسیا میں یا آپ میں ملتے ہیں تو بس وہ نبوت آتے ہی لگے رہتے ہیں. میں آپ کو بتاؤں جب یہ ہم دیکھتے ہیں جیسے اکبس کو ہم نے دیکھا اور پھر یہودیہ سے ایک شخص آیا اس کو دیکھا اور بھی ہم دیکھتے ہیں، تو اصل میں یہ ان کا مین مقصد ہوتا تھا کہ کوئی یسوع کو جانے تاکہ وہ بادشاہی میں آئے. تو لیکن اگر کوئی اس کو کھو دے اور خالی ادھے پیچھے لگ جائے تو میرا خیال ہے یہ بائبل کا طریقہ نہیں ہے. بائبل میں وہ جب بھی حالانکہ وہ بنیاد بتاتے تھے کہ بنیاد کون ہے، ان کا اصل مقصد تعلیم دینا یسوع مسیح کے بارے میں. لیکن اس دوران روح القدس جب ان میں کام کرتا اور انہیں بتاتا، مکاشفہ دیتا تو وہ بتاتے، پیشن کوئی ہوتی تو وہ بتاتے، کوئی مرضی کوئی سوچ خدا کی ہوتی تو وہ بتا دیتے. ادروائز وہ ان کا جو فوکس مقصد تھا وہ مسیح کی تعلیم دینا تھا. جی افسیوں 2 باب اور اس کی 20ویں آیت پڑھیے. 20 تو وہ کس کے بارے میں تعلیم کے ذریعے سے بنیاد رکھتے تھے؟ یسوع مسیح کے. اور جب بنیاد پڑ جاتی تھی تو نبیوں کی ضرورت کیا ہو جاتی تھی؟ پھر نہیں رہتی تھی، کیونکہ ہماری بنیاد یسوع مسیح ہے. جی پڑھیے. اور رسولوں اور نبیوں کی نیو پر جس کو کونے کے سرے کا پتھر خود مسیح یسوع سے تعمیر کیے گئے ہوں. آمین. اب یہ کونے کے سرے کا پتھر یہ اس بنیاد کو، اس مضبوطی کو، اس چٹان کو بتاتا ہے جس سے رسول بھی کیا ہوئے ہیں؟ تعمیر ہوئے ہیں. ہمارے لیے یہ خدمت نئے عہد نامے کے صفات میں محفوظ ہے جو کہ بائبل مقدس مکمل ہو چکی ہے. اسی لیے اب کسی اضافی سچائی کی ضرورت نہیں ہے. تو انہوں نے ہمیں یسوع مسیح کے بارے میں بتایا، یسوع مسیح کے بارے میں سکھایا. اچھا، نبوت میں ایک اور چیز بھی آتی ہے، وہ بھی ذرا سیکھ لیجئے. لوکا کی انجیل 1 باب 27ویں اور 28ویں. حمد و ستائش کو خدا کے ساتھ منسوب کرنا بھی نبوت میں شامل ہوتا ہے. میں آپ کو بتاؤں جب ہم حمد و ستائش کرتے ہیں، تمجید کرتے ہیں، خداوند کی حمد کرتے ہیں اور اس کو خدا کے نام سے منسوب کرتے ہیں تو یہ بھی کیا ہے؟ نبوت ہے. یعنی جب ہم منادی کرتے ہیں اور جب اعلان اختیار کے ساتھ مؤثر دلوں کو چیر ڈالنے کے انداز میں کرتے ہیں تو یہ بھی نبوت ہوتی. یاد رکھیے کہ جو شخص ایسی منادی، ایسا اعلان اور اس طور سے پاورفل منادی کرتا ہے کہ جب وہ دلوں کو چیر دیتا ہے اور جب وہ لوگوں پر اثر کرتی ہے تو انہوں نبوت کہتے ہیں.
کبھی کبھی ہم نے نبوت کی ایک سائڈ کو لے لیا ہوتا ہے تو بس پھر ہم اسی کو نبوت سمجھتے ہیں. دیکھیں نبوت میں پیشن کوئی ہے، نبوت میں مکاشفہ ہے، نبوت میں خدا کی مرضی، خدا کی سوچ ہے. نبوت میں جب کلام، نبوت کا کلام سنایا جا رہا ہوتا ہے اور جب دل چیر رہے ہوتے ہیں، جب دلوں پر اثر، جب دلوں پر چوٹ لگ رہی ہوتی ہے. اور میں نے مینی ٹائمز دیکھا ہے میں نے لوگوں کو انجیل سناتے ہوئے لوگوں کے دلوں کو پگھلتے دیکھا ہے. میں نے لوگوں کو دھاڑے مارتے ہوئے، روتے ہوئے، آنسو بہاتے ہوئے، اپنے گناہوں کا اقرار کرتے ہوئے دیکھا ہے. خداوند کی طرف مائل ہوتے ہوئے، لوٹتے ہوئے دیکھا ہے. آئیں تو پرستش بھی جو ہے خدا کے ساتھ جب ہم منسوب کرتے ہیں تو یہ بھی اس کا حصہ ہے. پڑھیے پہلا لوکا کی انجیل پہلا باب 67ویں اور 68ویں آیت. ہاں جی 60ویں، ہاں جی 67 اور 68. اور اس کا باپ زکریا روح القدس سے بھر گیا اور نبوت کی راہ سے کہنے لگا کہ خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو. واو. نبوت کی راہ سے کہنے لگا خداوند اسرائیل کے خدا کی حمد ہو. جی کیونکہ اس نے اپنی امت پر توجہ کر کے اسے چھٹکارا دیا. 29. نہیں جی بس اب آپ نے دیکھا کہ جو حمد و ستائش خدا سے منسوب کرنا ہے وہ بھی نبوت ہے. تو اس نے نبوت کی راہ سے حمد خداوند کی. تو میں آپ کو بتاؤں یہ بھی ایک نبوت کا کیا ہے، طریقہ ہے کہ ہم کیسے نبوتی طور پر نبوت کی راہ سے خدا کی تمجید کرتے ہیں، حمد گاتے ہیں اور حوصلہ افزائی اور اس کے لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تقویت کرنا بھی نبوت کا حصہ ہے. اچھا میری بات سنیں. اب نبوت کے ہم نے کچھ حصے دیکھے، ذرا میں ایک دفعہ رپیٹ کر دوں. نبوت میں جو ہے وہ براہ راست خدا سے مکاشفہ لینا اور دوسروں تک پہنچانا، یہ نبوت کا ایک طریقہ ہے. پھر نبوت میں خدا کی مرضی اور سوچ کا بیان کرنا، یہ نبوت ہے. پھر یسوع مسیح کی تعلیم سے کبھی نہ ہٹنا، یہ لوگوں کو یسوع مسیح کی بنیاد پر، یسوع مسیح پر لا کر کھڑا کرنا، یہ بڑا. کبھی کبھی آپ صرف نبوت ہی کرتے تو لوگ تہاڈے پیچھے لگ جاندے اور یسوع نوں بھول جاندے. ڈونٹ میک اے مسٹیک، ایسا نہ کریں. اور کبھی کبھی ہم اتنے معجزات کی بات کرتے لوگ یسوع نوں بھول جاندے، تانوں ہی پیر مان لیندے. ڈونٹ میک اے مسٹیک. نعمتیں روح القدس نے دی ہے. ہم نے تثلیث کو دیکھا، خدا باپ، بیٹے، روح القدس کو. تو لوگ اس کو جانے، اس میں آپ ہٹے، یوحنا کی طرح آپ ہٹے، خداوند دکھے، آپ جھکے، خداوند اٹھے، آپ جو ہے وہ مٹیں اور خداوند زندہ ہو. تو اس طریقے سے تو یہاں پر ہم ایک اور طریقہ دیکھتے ہیں کہ نبوت جب آپ کلام سنا رہے ہوتے ہیں، جب دلوں پر چوٹ لگتی ہے، اثر انداز ہوتا ہے، دلوں کو چیر رہا ہوتا ہے وہ اعلان، وہ منادی، تو یہ بھی نبوت کا طریقہ ہے. پھر جب آپ حمد جو ہے وہ خداوند کے نام سے منسوب کرتے ہیں تو یہ بھی نبوت. اب نبوت کا ایک اور طریقہ ہے جب آپ لوگوں کی حوصلہ افزائی اور تقویت کا باعث بنتے ہیں، یہ بھی نبوت کا ایک حصہ ہے. کہاں لکھا ہے؟ اعمال کی کتاب 15واں باب اور اس کی 32ویں آیت. تو یہ بھی نبوت کا حصہ ہے. جب لوگ کلام کے وسیلہ سے حوصلہ پائیں، جب کلام کے وسیلہ سے لوگ تقویت پائیں، انہیں موٹیویشن ملے، انہیں قوت، انہیں دھلاسا ملے، تو یہ بھی نبوت کا حصہ ہوتی ہے. آئے ذرا دیکھیے اعمال 5واں باب 32ویں آیت. اعمال کی کتاب، ہاں جی آپ بھی نکال سکتے ہیں. اعمال 5ویں باب کی 22ویں آیت. تو میں نے اس کو رپیٹ کیا ہے کیونکہ 12ویں آیت میں تقریباً 5 نعمتیں ہیں، تو اس میں سے نبوت پر ہم نے تھوڑی بات کی ہے. اعمال 5واں باب اور اس کی 32ویں آیت. چلے اگر نہیں ہے تو کوئی بات نہیں. آئے ہاں جی چلے آئے ہم آگے نشان لگائیں روحوں کا امتیاز. تو اعمال 15-32 میں آپ دیکھ سکتے ہیں. آئیں اب دیکھیں روحوں کا امتیاز. اس کو ذرا دائرہ لگا لیں اور یہاں جی 5ویں باب کی 32ویں آیت پڑھ دیجیے. اصل میں ہمیں ٹائم کو صرف کور کرنا ہوتا ہے، ورنہ اس لیے ہمیں آگے بھی بڑھنا ہوتا ہے ساتھ ساتھ. جی. اور ہم ان باتوں کے گواہ ہیں، اور روح القدس بھی جسے خدا نے انہیں بخشا ہے جو اس کا حکم مانتے ہیں. 15واں باب 32ویں آیت. 15واں باب 32ویں آیت. میں 5واں کہہ رہا تھا. 15ویں باب کی 32ویں آیت.
ذرا یہ دیکھ لیجئے کہ روح نبوت کا حصہ ہوتی ہے حوصلہ افزائی کرنا اور تقویت ملنا جب کلام سے. اور یہودا اور اسلیاس نے جو خود بھی نبی تھے بھائیوں کو بہت سی نصیحت کر کے مضبوط کر دیا. دیکھا وہ نبی تھے لیکن وہ نصیحت کر کے مضبوط کر رہے تھے، وہ حوصلہ افزائی کا سبب تھے ان کے لیے. آئیں جی واپسی کرنتھیوں کے خط میں، تو ہم ابھی 10ویں آیت میں ہی ہیں. تو 10ویں آیت میں روحوں کا امتیاز کیا ہے؟ روحوں کا امتیاز. تو اس توفیق سے انسان چونکہ روحوں کے امتیاز کو کیا کہتے ہیں کہ اس توفیق سے انسان پرکھ سکتا ہے. اے جڑی نعمت ہے، جب خدا آپ کو یہ نعمت دیتا ہے تو آپ پرکھ سکتے ہیں کہ کوئی نبی ہے یا دوسرا شخص روح القدس کی ہدایت سے بول رہا ہے یا شیطان کی طرف سے بول رہا ہے یا خالی ہے. سو ایسے شخص کو خصوصی صلاحیت حاصل ہوتی ہے کہ پہچان کے لیے پہچان لے کے کوئی شخص دغا باز ہے، دغا دے رہا ہے یا وہ ٹھیک ہے. یہ پطرس نے اعمال کی کتاب 8ویں باب کو نکالیے، تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں روحوں کا امتیاز. تو بڑا ضروری ہے کہ خداوند کرے خدا کسی کو روحوں کے امتیاز کی نعمت دے. اس کو بھی ہم سیکھیں گے کہ آیا روح کی نعمتیں ہمیں اپنی مرضی سے ملتی ہیں یا پھر خدا کی مرضی سے ہمیں ملتی ہیں. تو آئیں ذرا اس کو ہم دیکھیں کہ روحوں کا امتیاز کیا ہے. کہ کسی کو پہچان لینا، پرکھ لینا، امتیاز کر لینا، چنگے برے چیز. جی پڑھیے اعمال 8واں باب. ہاں اعمال 8ویں باب میں ہم دیکھتے وہ پطرس جو ہے وہ کہہ رہا ہے شمعون جادوگر کو کہ وہاں پر لکھا ہے پطرس نے شمعون جادوگر کو بے نقاب کر دیا. وہ کسی کڑواہٹ کیا کرتا تھا، ناراستی کے بند میں گرفتار تھا. تو یہ اس نے جو ہے نا اس پر ظاہر کر دیا. اس نے روح نے اس کو امتیاز دے دیا، اس بات کا پرکھ لیا اس نے. جی دیکھیں 8ویں باب کی 20ویں سے 23ویں آیت. پطرس نے اس سے کہا تیرے رویے تیرے ساتھ غارت تیرے روپیے. ہاں جی. اس لیے کہ تو نے خدا کی بخشش کو روپیوں سے حاصل کرنے کا خیال کیا. تیرا اس امر میں نہ حصہ ہے نہ بخرا، کیونکہ تیرا دل خدا کے نزدیک خالص نہیں. سنا آپ نے، اس نے امتیاز کر لیا کہ تیرا دل خداوند کے حضور خالص نہیں. آگے پڑھیے. بس اپنی اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل اس بدی سے توبہ کر اور خداوند سے دعا کر کہ شاید تیرے دل کے اس خیال کی معافی ہو. آمین. تو ادھر لکھا ہوا ہے کہ پت کسی کڑواہٹ اور ناراستی کے بند میں تو کیا ہے، گرفتار ہے. سو آئیں اگلی نعمت کو دیکھیں. تو اس نے پہچان لیا اس کی بدی کو، اس کی ناراستی کو، تو پہچان کر اس نے جو ہے نا یہ بات کہی. آئیں آگے دیکھیے کہ طرح طرح کی زبانیں، یہ بھی ایک نعمت ہے. طرح طرح کی زبانیں. واپسی کرنتھیوں کے خط میں آئیں گے طرح طرح کی زبانیں. اب یہ کیا ہے طرح طرح کی زبانیں؟ تو اس سے مراد بغیر سیکھے کوئی غیر ملکی زبان بولنے کی صلاحیت، یا زبانیں نشان کے طور پر دی گئی تھی کہ خصوصاً بنی اسرائیل کو. تو ہم دیکھتے ہیں کہ غیر زبانیں کیا کہ خدا آپ کو اس کو جب ایک تو یاد رکھیے کہ روح القدس میں جب آپ بھرتے ہیں تو خدا آپ کو ایک ایسی زبان دیتا ہے غیر زبان جس سے آپ روح القدس سے کیا ہوتے ہیں، وہ روح القدس کے بیپتسمے کا نشان ہے کہ یہ شخص روح القدس سے معمور ہے اور وہ غیر زبانیں بولتا ہے. اور یاد رکھیے یہاں پر میں ایک بات کہتا چلا جاؤں، جو روح القدس سے معمور ہوتے ہیں، یہ جب وہ نشان، جب وہ زبان آپ کی زندگی میں آتی ہے تو اس سے یہ پتہ لگتا ہے کہ آپ روح القدس سے معمور ہیں. تو یہ ایک بیپٹائز کے طور پر، نشان کے طور پر وہ زبان ہے. لیکن نعمت کے طور پر جو زبان ہوتی ہے وہ باقاعدہ ایسی زبان ہوتی ہے کہ اسے کوئی سمجھ سکتا ہے، اس کا کوئی ترجمہ کر سکتا ہے. خدا کسی کو توفیق دے سکتا ہے، یا پھر آپ کسی ایسے ملک کی زبان بولتے ہوں گے. دیکھیں جو یہاں پر لکھی ہے نا، یہ نعمت کے طور پر لکھی. اور طرح طرح کی زبانیں. اب یہ زبانیں میں نے آپ کو بتایا، ایک جب آپ روح القدس سے بیپٹائز ہوتے ہیں تو ضروری نہیں ہے کہ اس کا ترجمہ ہو.
کیونکہ اس میں آپ روح القدس سے بیپٹائز ہوئے ہیں تو یہ اس بات کا نشان ہے کہ آپ روح القدس سے معمور ہوئے. لیکن اگر آپ کو زبان نعمت کے طور پر ملتی ہے تو ضرور دیکھیے یا تو پھر روح القدس دوسرے ایماندار کو اس کا ترجمہ دے گا یا آپ ہی کو خدا استعمال کرے گا یا پھر کوئی ایسے ملک کی آپ بولتے ہوں گے آپ کو نہیں پتا ہوگا لیکن کوئی دوسرے ملک کا شخص یہ کہہ سکتا ہے یہ میرے ملک کی زبان ہے اور آپ یہ کہہ رہے ہیں. تو وہ زبان وہ ہوتی ہے جو نعمت کے طور پر آپ کو ملتی ہے جس کا ترجمہ ہوتا ہے اور وہ باقاعدہ پوری ایک لینگویج ہوتی ہے اور اس کا ترجمہ بھی خدا ضرور کسی نہ کسی کو کیا کرتا ہے دیتا ہے. سوائے اب یہاں پر ہم دیکھیں زبانوں کا ترجمہ کیا ہے. یہ بھی نعمت ہے, ترجمہ بھی ایک نعمت ہے الگ سے. زبان ایک نعمت ہے پھر اس کا ترجمہ جو ہے وہ ایک نعمت ہے. تو آئیں ذرا اس کو دیکھیں. یہ موجزانہ توفیق یا لیاقت اس طور سے ظاہر ہوتی ہے کہ وہ شخص ایسی زبان کو جسے پہلے جانتا نہ تھا اور سمجھ لیتا اور پیغام کو مقامی زبان میں بیان کرتا ہے. سو یہ بات قابل غور ہے کہ یہ فہرست ان نعمتوں سے شروع ہوتی ہے جن کا تعلق بنیادی طور سے عقل اور ذہن کے ساتھ ہے اور ختم ان نعمتوں پر ہوتی ہے جن کا تعلق جو ہے بنیادی طور سے جذبات کے ساتھ ہے. کرنتھیوں نے اپنی سوچ میں ترتیب کو الٹ دیا تھا کہ وہ زبان کی نعمت کو دوسری نعمت سے افضل و اعلیٰ سمجھتے تھے. سو ان کے ذہن میں یہ غلط بات آ گئی تھی کہ کسی شخص کو روح القدس جس قدر زیادہ حاصل ہوگا اسی قدر زیادہ وہ اس کی حدود سے آگے اس کو لے جائے گا. وہ قدرت کو روحانیت کے ساتھ گڈمٹ کیے ہوئے تھے. سو اگلی دفعہ ہم 11ویں آیت دیکھیں گے. سو آئیں ہم کل اس کو اچھے سے اور سیکھ سکیں گے کہ قدرت میں آگے بڑھنا الگ چیز ہے لیکن روح کی نعمت جو ہے ہونا یہ الگ چیز ہے اور ایک کو دوسرے سے بہتر جاننا یہ الگ چیز ہے. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں گے, اپنی آنکھیں بند کریں گے اور خدا کے حضور دعا کریں گے. اور آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں. آج میرے دل میں ہے کہ میں دعا کروں. آئیں اپنے سروں کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں. اور جتنے لوگ آن لائن ہیں میں ان کے لیے بھی خدا کی شکر گزاری کرتا ہوں. سارا عزت جلال میں اپنے خداوند کو دیتا ہوں. سو میں دیکھ نہیں سکتا کہ اس طرف کتنے لوگ ہیں, تو اگر کوئی ساتھ ساتھ دعا میں ان کے نام بھی پڑھ دے تو ان کے لیے خداوند کی شکر گزاری کرتے ہیں. منڈے سے آپ میرے ٹرپ کو بھی یاد رکھیے, بشارت کے ٹرپ کو. پاکستان کے مختلف شہروں گاؤں میں بشارت انجیل کانفرنس اور یوتھ کانفرنس اور پاسٹر کانفرنس ہے, ان میں خداوند مجھے استعمال کرے. جتنی خدمت جتنی توفیق دی ہے اس کے لیے میں شکر گزار ہوں. خدا دنیا میں بہت بڑے بڑے عظیم خادم ہیں لیکن شکر گزاری کرتے ہیں خداوند نے ہمیں ان خادموں میں بھی رکھا ہے کہ ہم کچھ نہ کچھ اس کی بادشاہی کے لیے کر سکیں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, بہت تو نہیں تو کچھ نہ کچھ کر سکیں. آئیں اپنے سر کو جھکائیں, اپنی آنکھیں بند کریں اور دعا کریں. آسمانی باپ, میں آج صبح کے لیے تیری شکر گزاری کرتا ہوں, تیری پاک حضوری میں جھکتا ہوں اور اپنے ہاتھ بڑھاتا ہوں. خداوند جتنے لوگ آن لائن ہیں اور ان کے دل میں ان کے گھرانے میں ان کی کوئی پریئر ریکویسٹ ہے, میں تیرا خادم ہوتے ہوئے خداوند دعا کرتا ہوں یسوع کے نام سے بندھن ٹوٹے, جوئے کھلے اور ابلیس شریر شیطان کے ناپاک منصوبے ان کی زندگیوں سے ختم ہوں. خداوند بھائی عاشق کے لیے برکت چاہتا ہوں اور خداوند ایلون بابر کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں. خداوند علیشا اس کی ماما کے لیے تیری برکت چاہتا ہوں اور جتنے لوگ خداوند آن لائن ہیں میں ان کے لیے تیرا خادم ہوتا ہوا بلیسنگ کی, برکت کی, سلامتی کی دعا کرتا ہوں. خداوند آئندہ آنے والے سنڈے کے لیے تیرے حضور سے برکت کی دعا کرتا ہوں اور جتنے لوگ خداوند پریئر ریکویسٹ چرچ میں لائے ہیں اور ان کی مختلف فزیکل نیڈز ہیں یسوع کے نام میں خداوند وہ پوری ہو. بیماریاں جائیں, نداریاں جائیں, خداوند ان کی ضرورتیں پوری ہوں. خداوند ان کو روزی روٹی ملے, ان کے پرابلم ہے ازدواج میں, گھرانے میں, رشتوں کے, یسوع کے نام سے دور ہو. خداوند میں تیرا خادم ہوتے ہوئے دعا کرتا ہوں تو ہمیں حکمت کی روح دے, علمیت کی روح دے اور خداوند ہمیں ایمان کی نعمت دے, ہمیں نبوت کی نعمت دے, ہمیں خداوند اپنے حضور روحوں کا امتیاز دے اور خداوند اپنے حضور چلنے کے لیے اپنے جلال کی خاطر غیر زبانوں کا ترجمہ خداوند روح کی نعمتیں میں ہمیں بڑھا اور تو جس لائق ہمیں سمجھتا ہے خداوند اس نعمت سے ہمیں بھر کر
استعمال ہونے کا فضل دے، کلام کی ان باتوں کو سمجھنے کے لیے فضل دے۔ آج صبح خداوند کوئٹہ شہر کے لیے برکت چاہتا ہوں، مارننگ پریئر پارٹنرز کے لیے برکت چاہتا ہوں، جتنے لوگ خداوند اس عبادت کلام میں شامل ہو ان پر خدا تیری برکت چاہتا ہوں۔ خداوند میری ادنا خدمت کو اپنے حضور قبول کرنا، خداوند جتنی توفیق تو نے مجھے دی ہے، جتنی طاقت تو نے مجھے دی ہے، جتنا فضل تو نے مجھے دیا ہے، جتنا کرم، جتنا احسان، جتنی حدود تو نے میری باندھی ہے، جتنی حکمت تو نے مجھے دی ہے، میں اسی میں خداوند تیرے حضور حاضر ہوں۔ تو اسے قبول کرنا خداوند، سارا عزت تجھے ملے، سارا جلال تجھے ملے۔ آئندہ آنے والے دنوں میں خداوند تو اپنے نام کی خاطر، جلال کی خاطر اپنی قدرت کو زور سے نازل کرنا، اپنے جلال کو ظاہر کرنا، اپنے فضل کو نازل کرنا۔ خداوند ایک ایک زندگی کو چھو، برکت دے، اپنے عرفان میں بڑھا، کلام میں بڑھا، عبادت میں بڑھا، اپنے ساتھ زمین پر چلنے کے لیے فضل دے خداوند۔ یسوع کے نام میں یہ دعا مانگتے اور پا لیتے ہیں، آمین۔ یاد رکھیے منڈے سے آن لائن عبادت ہوگی، لیکن چونکہ میں خدمت میں مصروف ہوں گا، جس طرح سے ہم نے طے کیا ہے کہ منڈے سے ہماری پریئر پارٹنر ایونجلسٹ ماریا جو ہے وہ آن لائن ہوگی۔ میں ساتھ ساتھ اس لیے بتاتا چلوں گا تاکہ آپ پریشان نہ ہو۔ میرا 15 دن کا ٹرپ ہوگا تو وہ پھر 15 دن چرچ بھی کھلے گا، عبادت بھی ہوگی، لیکن آن لائن جو ہے وہ کلام کی خدمت جو ہے وہ ایونجلسٹ ماریا کریں گی۔ آئیں خداوند کی سکائی میں دعا کہیں۔ اے ہمارے باپ، تو جو آسمان پر ہے، تیرا نام پاک مانا جائے، تیری بادشاہت آئے، تیری مرضی جیسے آسمان پہ پوری ہوتی ہے زمین پر بھی ہو۔ ہمارے روز کی روٹی آج ہمیں دے، اور جس طرح ہم اپنے قرض دار کو معاف کرتے ہیں تمہارے قرض میں معاف کرو، اور ہمیں آزمائش میں نہ لا بلکہ برائی سے بچا، کیونکہ بادشاہت، قدرت، جلال ہمیشہ تیری ہیں، آمین۔ اب ہمارے خداوند یسوع مسیح کا فضل، خدا باپ کی محبت، روح القدس کی رفاقت، شراکت، دنیا کے تمام مقدسین، حاضر جماعت، گھر، خاندان، زندگیوں کے ساتھ عبدالآباد ہوتی ہے۔